ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، وہ دوست ساتھی مہربان جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو آپ کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ چونکہ ہم حق اور سچ کے متلاشی ہیں، ہماری خواہش اور ہمارا پیغام ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم حق اور سچ کی آواز اپنے تمام معزز ناظرین تک پہنچائیں۔ لہٰذا جو بھی ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جنہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ حق اور سچ کی یہ آواز سب تک پہنچ سکے۔ ناظرین، عید کی چھٹیاں اور گرما گرمی سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی جنگ تو میں خیر نہیں کہوں گا لیکن بحث کہوں گا جو چھڑی ہوئی تھی ہمارے معزز صوبائی وزیر عالی جناب رمیش سنگھ اروڑا صاحب، جو امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہیں ہیرو کا ایوارڈ جو ہے وہ بھی دیا گیا، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک ظہرانے پر انہیں بلایا گیا جہاں پر کچھ پاکستانی مسیحی جو وہاں پر مقیم ہیں، خاص طور پر سابقہ وزیر مملکت جناب اکرم مسیح گل صاحب نے ان کی نظر کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور جن کی وجہ سے ایک عجیب سی بحث جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے۔ میں نے عید کی چھٹیوں کے دوران بڑی سنجیدگی سے اور بڑے محتاط انداز سے اور غیر جانبدار ہو کر اکرم مسیح گیل صاحب کی ساری گفتگو سنی، جو کہ انہوں نے مسیحی قوم کی نمائندگی یا ترجمانی کرتے ہوئے گزارشات پیش کی تھیں حکومت پنجاب کو، حکومت پاکستان کو۔ لیکن چونکہ حکومت پنجاب کا اور حکومت پاکستان کا نمائندہ اس وقت جناب رمیش سنگھ اروڑا صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور چونکہ اس عہدے پر فائز ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کے حضور چند ایک گزارشات پیش کیں، جس میں انہوں نے جو کم عمری کی شادی ہے اس کے حوالے سے بات کی، بلاسفیمی لاز کے حوالے سے، ان کے غلط استعمال کے حوالے سے بات کی، اور پھر کچھ فنڈز جو ہیں جو ہمارے اقلیتی ایم پی ایز کو ملے یا ملنے چاہیے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب اسمبلی میں چونکہ لیجسلیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس پر ہمارے صوبائی وزیر صاحب کو اور ان کی وزارت کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں جناب رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے خاصی اس بات پر خاصی لے دے کی جو گزرے ہوئے تمام منسٹر صاحبان تھے، اقلیتی منسٹر صاحبان، ان کی۔ اور ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو حکومتی نمائندہ ہوتا ہے اس پر تنقید کیے جانا یا اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کیے جانا ایک نیچرل سی بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے، جس کے لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس قدر ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سردار صاحب کو جب وہاں پر مدعو کیا گیا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ صرف کھانا ہوگا اور دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو وہاں پر پھر باقاعدہ طور پر ایک نشست کا اہتمام کر لیا گیا، جہاں پر انہیں دوسرے تمام جو وہاں پر لوگ تھے، وہاں پر موجود جو اوورسیز پاکستانی امریکن تھے، ان کے ساتھ انہیں گفتگو کرنے کا یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا اور ان کی بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین، اس صورتحال میں جب اس طرح کی سچویشن
کریٹ ہو گئی، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ فوری طور پر جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے پھر لوٹ کے واپس نہیں آتا، اسی طرح جب باتیں منہ سے نکلتی ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ پھر اس موضوع پر تمام سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، خواہ وہ صحافی ہوں، خواہ وہ سوشل ورکر ہوں، خواہ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یا وہ مسیحی ہوں یا اقلیتی برادری سے ان کا تعلق ہو، سب نے حسب توفیق اس پر بات چیت کی۔ اچھی بات ہے، ہر ایک کو رائٹ ہے اپنی اپنی رائے دینے کا، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر بندے کو، ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی پوری آزادی ہے۔ اس کے اوپر پھر ہوا یوں کہ جو مسیحی قوم ہے وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بات یہ ہے کہ تنقید ہو، منفی تنقید ہو یا مثبت تنقید ہو، اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور پھر ایک ڈپلومیٹ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس مین کو یا حکومتی وزراء کو بڑی خندہ پیشانی سے ان تمام سوالات کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں وہ لوگ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جو مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، یقیناً ان کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے پست حوصلوں کو وہ اٹھا کے رکھیں، انہیں سنبھالیں اور انہیں حوصلہ دیں، تسلی دیں، اور اپنی کارکردگی سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اروڑہ صاحب کی گفتگو خاصی گسیلی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اپنی بات کہنے کا پورا رائٹ ہے، اور اس پر انہوں نے پھر یہ ڈیمانڈ کیا کہ جتنے وزراء ان سے پہلے گزرے ہیں ان سے بھی پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر مختلف جو سابق وفاقی یا صوبائی وزراء گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے تئیں اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے رکھے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ سابقہ ایم این اے جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آسیہ ناصر صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ تمام سچویشنز اور وہ تمام معاملات جو ہیں جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹیرین لائف میں اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کی، کوششیں کی، ان کے اوپر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی، اور انہوں نے سارے معاملات جو ہیں وہ شیئر کیے۔ اسی طرح شہباز بھٹی صاحب چونکہ وفاقی وزیر رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی طاہر نوید چودھری صاحب اور دیگر بے شمار دوستوں ساتھیوں نے بھی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا اور قوم کے سامنے رکھا۔ اس طرح اعجاز عالم اگسٹین صاحب نے بھی اپنی جو بطور وزیر انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ پیش کی، تاکہ لوگ جان سکیں کہ بطور صوبائی وزیر انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی۔ شکیلہ جاوید آرتھر صاحبہ جو کہ ایم پی اے ہیں، سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ غرض سب ہی اپنی اپنی بات کر گئے، لیکن میں اس وقت اپنی ساری مسیحی قوم سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈونٹ کرائی اوور سپلٹ ملک، گرے ہوئے دودھ کے اوپر نہ رونا چاہیے نہ شور کرنا چاہیے۔ وقت جو گزر گیا، جو بیت گیا، وہ واپس نہیں آنا۔ ہاں البتہ ہم اس وقت سے، ان حالات سے جن کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا رہا، ہم آنے والے وقت میں اس کی درستگی کر سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ کر
उन तमाम तजर्बात को जो गलत साबित हुए, उन तमाम मुशाहदात को जिनकी वजह से हमारी कौम तरक्की ना कर सकी, उन तमाम बातों कामों की वजह से जिनकी वजह से कौम के अंदर नफाक पैदा हुआ, नफ़रत पैदा हुई और अपने जो नुमाइंदगान हैं उन पर से अदम एतमाद का इजहार किया गया। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, वज़ीर साहब हैं, जो MPs हैं, MNs हैं, उन्हें चाहिए कि अब भी देर नहीं हुई, वो अपनी अपनी राहें सीधी करें, अपना अपना किबला दुरुस्त करें और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अवाम के लिए, जिस मकसद के लिए उन्हें मुंतखब किया गया है, जिस मकसद के लिए उन्हें ये ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान दें। यकीनन रमेश सिंह अरोड़ा साहब वापस आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो जैसे ही वापस आते हैं छुट्टियों के बाद वो अपना वजारत का कलमदान फिर से संभालेंगे और फिर से वो, मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो लैग की गई, वो चीज़ें जिन पर काम ना हो सका अभी तक, मुझे उम्मीद है, यकीन है, चूँकि रमेश सिंह अरोड़ा एक ज़ीरक सियासतदान हैं और पढ़े लिखे हैं, तजर्बाकार हैं, मामला फ़हम है, चीज़ों को बेहतर तरीके से करने की कैपेसिटी उनके अंदर मौजूद है और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी वज़ीर आला का एतमाद भी हासिल है, अपनी कैबिनेट का एतमाद हासिल है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तमाम मामलात जिनकी वजह से मसीही कौम समझती है कि हम महरूमी का शिकार हैं, मज़लूमियत का शिकार हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपने आप के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम एतमाद महसूस होता है, मुझे उम्मीद और यकीन है कि ये जो सेशन गुज़श्ता हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता में हुआ है, इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। और इन हालात में जब आपको चानन हो जाता है, जब आपके लिए चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं और मसाइल की, मामलात की आपको आगाही मिल जाती है, तो फिर यकीनन आप और ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज में काम करना शुरू हो जाते हैं। अपनी मसीही कौम और मसीही कौम के नौजवानों के लिए एक ख़ास पैगाम है कि वो अपने लीडर्स की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। देखें, मसीही वज़ीर हो या किसी भी अक़लियती बरादरी से वज़ीर हो, पोर्टफोलियो वही है और उसी में रह के उन्होंने तमाम लोगों की, तमाम उन अक़लियतों की जो उनकी ज़िम्मेदारी हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। हमें अक़लियत में अक़लियत बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैबिनेट ने और वज़ीर आला साहबा ने उन्हें ये कलमदान सौंपा है तो यकीनन उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें ये कलमदान सौंपा गया है। हमारे दीगर जितने भी मसीही MPs हैं वो उनके साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। सो हमें भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए। इस बात के लिए हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि देखें, ना तो मैंने वज़ीर बन जाना है, ना किसी दूसरे शख्स ने जो असम्बली का हिस्सा नहीं। और जो असम्बली का हिस्सा लोग हैं, जब वो रमेश सिंह अरोड़ा साहब पर मुकम्मल एतमाद करते हैं तो फिर हमें भी उन पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए, ताकि ये जो फ़िज़ा डेवलप हुई है इसकी हौसला शिकनी हो और हम बेहतर तौर पर अपनी कौम का मुकदमा रमेश सिंह अरोड़ा साहब के सामने रख सकें और रमेश सिंह अरोड़ा साहब अपनी कैबिनेट और अपनी क़यादत के सामने रख सकें। यकीनन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر قانون سازی کی ضرورت ہے، ان کی نشاندہی ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ فی الحال یہی پیغام ہے کہ آپسی نفرتیں جو ہیں ان کو ختم کریں، ایک دوسرے کے لیے جو حسد کی فضا ہے اسے ختم کریں، محبت، بھائی چارہ اور یگانگت کو فروغ دیں، اور رمیش سنگھ اروڑہ صاحب کو دیکھیں، آپ کے قبول نہ کرنے سے ان کی وزارت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی وزارت کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اور زیادہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی راہ میں روڑے اٹکائیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ ہماری قوم کے معاملات، ہماری کمیونٹی کے معاملات اور اقلیتی کمیونٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں پیش کیے جا سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔